السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج پھر ہم ایک بہت ہی آسان سا لفظ سیکھتے ہیں جو قرآن میں 3226 مرتبہ آیا ہے، یعنی آپ خود سمجھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی تو بہت ہی آسان سا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، لیکن آج میں نے وہ آیات لی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جو کہ ہم زیادہ تر ہمیں یاد ہیں، اور ہم ان آیات کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور ہمارا پرپس ہمارا یہی ہے کہ ہماری نماز بہتر ہو، ہم قرآن کو بہتر سمجھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے من، اور اس کا معنی سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے سے، یعنی کہ انگلش میں کہیں تو فرام۔ بہت ہی آسان معنی ہے۔ اب اس کا ہم اگزامپل دیکھتے ہیں قرآن کی آیات سے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آیت لی ہے من الجنۃ والناس، یہ سورہ ناس کی آیت ہے، اور اس میں من کا معنی کیا ہو گیا؟ سے۔ الجنہ کا معنی ہو گیا جنات کی بات ہو رہی ہے، جنوں کی بات ہو رہی ہے۔ والناس، وا کا معنی ہم جانتے ہیں کہ اور ہوتا ہے، اور ناس کا معنی لوگ ہوتا ہے یا انسان۔ تو پورا ملا کے کیا ترجمہ ہوگا؟ جنوں اور انسانوں میں سے۔ اوکے، نیکسٹ آیت جو ہے وہ ہے من شر ما خلق۔ تو یہ جو آیت ہے یہ کیا ہے؟ سورہ فلق کی آیت ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ تو اس میں معنی سمجھتے ہیں۔ من کا معنی کیا ہو گیا؟ سے۔ شر کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ برائی ہوتا ہے، اللہ اس کی شر سے بچائے، اس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا۔ تو شر کا معنی شر یعنی برائی۔ ماں کا معنی کافی سارے ہیں، لیکن یہاں پہ ماں کا معنی کیا آئے گا؟ جو۔ اور خلقہ، یہ جو 3 زبر لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اس نے پیدا کیا۔ خلقہ اس نے پیدا کیا۔ دیکھیے خالق سے آپ ریلیٹ کیجیے، خالق اس کو کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تو خلقہ یہاں پر کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا۔ پورا ملا کے ترجمہ ہو گیا من شر ما خلق، شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ یہاں پہ یعنی بات کیا ہو رہی ہے؟ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو آیت ہے یہ ہماری آیت ہے سورہ قریش کی۔ کون سی آیت ہے؟ الذی اطعمہم من جوع۔ الذی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو، جس نے، جس سے، جس کو۔ یہاں پر جو ہے الذی کا معنی جس نے سوٹیبل ہے۔ اطعمہم کا معنی کیا ہو گیا؟ دیکھیں ہم نے پریکٹس کیا ہے، لیکن وہ اسم کے ساتھ پریکٹس کیا ہے، تو ہم کا معنی ان کا، ان کے، انہیں، ایسا پڑھا ہے نا ہم نے۔ تو اطعمہم کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اس نے کھلایا انہیں۔ من کا معنی ہو گیا سے، اور جوع کا معنی ہو گیا بھوک۔ تو پورا ملا کے ترجمہ ہو جائے گا الذی اطعمہم کا پورا ملا کے کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ جس نے کھلایا انہیں۔ ٹھیک ہے، من کا معنی سے، جوع کا معنی بھوک۔ تو جس نے کھلایا انہیں بھوک سے، یعنی جس نے انہیں بھوک میں کھلایا، یعنی جب بھوک کی حالت۔ نیکسٹ جو آیت ہے یہ ہے ہماری سورہ قدر کی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر تو ہم جانتے ہیں شب قدر کو کہتے ہیں، یعنی قدر کی رات، جو خاص رات ہے۔ خیر کا مطلب بھرائی بھی ہوتا ہے، بہتر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بہتر کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ نا کمپیریزن ہو رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں من آ رہا ہے، من جو ہے کمپیریزن کرنے کے لیے بھی آتا ہے دو چیزوں کے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، تو خیر کا معنی ہو گیا بہتر، من کا معنی ہو گیا سے، الف کا معنی 1000 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کاؤنٹنگ گنتی کے لیے آتا ہے الف۔ اور شہر کا معنی شہر نہیں ہوتا، یہاں پر مہینہ ہوتا ہے۔ عربی میں شہر کا معنی مہینہ ہوتا ہے۔ تو پورا ملا کے ترجمہ ہو جائے گا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نیکسٹ آیت ہے جو کہ سورہ علق کی آیت ہے۔ کیا ہے آیت؟ خلق الانسان من علق۔ دیکھیں خلقہ کا معنی کیا ہم نے سیکھا؟ اس نے پیدا کیا، پہلے بھی آیا تھا یہ ورڈ۔ الانسانہ کا معنی ہم جانتے ہیں انسان۔ من کا معنی ہو گیا سے، اور علق کا معنی ہو گیا جمع ہوا خون۔ تو ملا کے ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ نیکسٹ جو آیت ہے اب ہے سورہ ضحیٰ کی آیت، جو کہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ تو وَلَلْآخِرَةُ، وا کا معنی ہم جانتے ہیں اور ہوتا ہے، لا کا معنی البتہ ہوتا ہے۔ یہ لا کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، تو اگر آپ چاہیں لا کا فرق سمجھنا چاہیں تو ضرور چیک کیجیے گا۔ لا کا معنی ہو گیا البتہ یا یقیناً، اور آخرت کا معنی آخرت۔ تو وللآخرۃ، اور البتہ آخرت یا اور یقیناً آخرت، خیرن یعنی بہتر ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بھی کمپیریزن ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر اس کا معنی بہتر آ رہا ہے۔
لکا کا معنی ہو گیا تیرے لیے. دیکھیے یہ جو لکا ہے اور لل آخرت میں جو لا ہے، یہ دونوں یہ جو ہے اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ وہ ویڈیو چیک کریں گے نا تو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر آپ اس کا معنی البتہ کریں گے یا پھر کہاں پہ لیے استعمال ہوگا لا کے لیے. اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کا کنفیوژن کلیئر ہو جائے گا. تو یہاں اور من کا معنی ہو گیا سے، اور الاولا، اولا کیا ہے؟ اول سے ریلیٹ کریں. اول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا. اور اولا کا معنی ہو گیا پہلی. یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے. آخرت جو بعد کی زندگی ہے اور اولا یہاں پہ یعنی دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو پورا ملا کے کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اور البتہ آخرت بہتر ہے تیرے لیے یعنی آپ کے لیے پہلی سے، پہلی یعنی دنیا سے، دنیا کی زندگی سے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا اور دوسروں سے شیئر کیجیے گا. اور آپ کو کوئی کوشچن ہو تو ضرور سوال کیجیے گا.